یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق ساتھ احترام دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا احمد رضا شامی دامت برکاتہ العالیہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کا علمی بیان سماعت کیا ہے اور ان کے اسی بیان میں سے چند ملفوظات انشاءاللہ العزیز، کیونکہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، سرکار کے کمالات، سرکار کے اختیارات کا بھی تذکرہ کیا، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا ذکر بھی انہوں نے فرمایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ رب کے علاوہ حقیقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے میں نے آیہ مبارکہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، اور اس پر کی مرتبہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا تذکرہ ہوا، تو آج انشاءاللہ العزیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے ہٹ کر سرکار کے اسم گرامی کی جو معنی اور مطالب ہے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو عرض کروں گا، اور اپنی حاضری لگوا کر اجازت چاہوں گا اس بڑھیا کی طرح کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں سود کی ہٹی لے کر کھڑی تھی، جب لوگوں نے ان سے کہا یہاں تو بڑے بڑے تاجر اور ارب پتی کھرب پتی یوسف کو خریدنے آئے ہیں، اور تو یہ کیا سود کی ہٹی لے کر کھڑی ہے؟ تو اس نے کہا جانتی میں بھی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ہوں، نہ یہ یوسف کی قیمت ہے، لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا اور یوسف کے خریداروں کو پکارا جائے گا تو یوسف کے خریداروں کی لسٹ کے اندر، اس فہرست کے اندر میرا نام بھی شامل ہوگا، اور میں ان خریداروں کے اندر کھڑی ہوں گی، تو یہ اس لیے یہاں آئی ہوں، اور میں بھی اسی لیے یہاں عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاخانوں کی لسٹ بنے گی، سرکار کے صلاخانوں کا تذکرہ ہوگا، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں سرکار کی صلاخانی کر رہے ہوں، تو کل قیامت کے دن سرکار کے صلاخانوں کے اندر اپنا نام شمار ہو جائے، بس اس لیے یہ حاضری کی ہے۔ اور اللہ جل مجدہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسماء گرامی کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ہے، جو ذاتی میرے آقا کے نام نامی، باقی تو صفاتی نام ہیں، صرف دو نام سرکار کے ذاتی ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ ان دو ناموں کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں کیا ہے، اور لفظ محمد کا معنی حضرت پہلے عرض پہ بیان بھی فرما گئے کہ علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمت نے اس کو لکھا کہ هو الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی بار بار حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حمد کسے کہتے ہیں کہ کسی کے کمالات اختیاریہ کا بیان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ کسی کے کمالات اختیاریہ کا بیان کرنا حمد کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو معنی یہ بنا کہ جس کو اللہ نے تمام کمالات کا مالک و مختار بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے تمام کمالات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی محمد کا کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کیوں تعریف ہوئی۔ اور لفظ احمد کا معنی جب ہم سوچیں گے، احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا ہے۔
جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا ہو اسے احمد کہتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید برہان رشید کا ایک قاعدہ اور قانون اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہے اسے احمد کہتے ہیں، اور جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے جتنی رب کی حمد کی ہے اور جتنی مصطفیٰ نے لوگوں سے ہم انبیاء اور ملائکہ سے حمد کرائی ہے، تو رب کا قاعدہ یہ تھا، فیصلہ یہ تھا کہ فاذکرونی اذکرکم۔ تو لہذا آج رب کائنات خود بھی مصطفیٰ کی تعریف فرما رہا ہے اور مخلوق سے بھی اس کی تعریف کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ کیونکہ سب سے زیادہ مصطفیٰ نے تعریف کی بھی ہے اور سب سے زیادہ مصطفیٰ نے رب کی تعریف کروائی بھی ہے۔ تو قاعدہ قانون یہ تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، تو اس لیے رب کائنات اس طرح ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود بھی کر رہا ہے اور مخلوق سے بھی اس کا ذکر کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ حمد بارے تعالیٰ اللہ کی ثنا جو ہے وہ ملائکہ نے پہلے نہیں کی ہے، سب سے پہلے تعریف رب کی میرے مصطفیٰ نے کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ سے رب کی تعریف کروائی۔ انبیاء علیہ السلام اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے گھر کے اندر کبھی محفل ذکر ہوتی ہے تو ایک بندہ مسند پہ بیٹھ کر ذکر کروا رہا ہوتا ہے، باقی اس کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مصطفیٰ ذکر کروانے والے تھے، باقی سارے مصطفیٰ کے الفاظ کو دہرانے والے تھے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ حمد، سب سے زیادہ رب کی تعریف میرے مصطفیٰ نے کی اور لوگوں سے کروائی، انبیاء اور ملائکہ سے کروائی۔ تو آج اسی وجہ سے سب سے زیادہ تعریف ہو بھی رہی ہے، اور آپ اور میں جو یہاں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں یہ میرے آقا کی حمد و ثنا کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے محمد رسول اللہ هو الذی یحمد حمدا بعد حمدا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم گرامی احمد کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں اپنی قوم کو بشارت دی کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت نہ دے دوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو یہ ایک زمانہ دو نبیوں کا گزرا ہے۔ دریائے اردن کے ایک کنارے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہے، ان کا علاقہ ہے، اور دریائے اردن کے دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک زمانے کے اندر کئی نبی رہے اور ان کے علاقے مختلف تھے، لیکن جب یاد کی باری آئی تو زمان و مکان کی قید کو ختم کر دیا، فرمایا نہ زمانے کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، اے میرے محبوبہ اب تو ہی اعلان فرما دے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ باقی نبی آئے کوئی کسی علاقے کے لیے بن کر آیا، کوئی کسی خاص زمانے کے لیے بن کر آیا، لیکن جب یاد کی باری آئی ہے تو نہ زمانے کی قید رکھی ہے نہ مکان کی قید رکھی ہے نہ مخلوق کی قید رکھی ہے، تو مصطفیٰ کو ہم نے تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ شہر کے بھی رسول ہے، پرند کے بھی رسول ہے، حیوانات کے بھی رسول ہے، جمادات کے بھی رسول ہے، زمینوں کے بھی رسول ہے، آسمانوں کے بھی رسول ہے، ہر ایک کے لیے میرے مصطفیٰ کو رب نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو لہذا زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو، کیونکہ نام بھی رب نے یار کو دیا ہے محمد۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یلعون مزمم وینصحون مزمم،
انا محمد، یہ نقص نکالتے ہیں تو مذمم میں سے نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں تو مذمم کو کہتے ہیں انا محمد، مجھے تو رب نے محمد بنا کر بھیجا۔ اب کفار مکہ کا معمول یہ ہوتا تھا، مکہ کے کافر جب ظاہری طور پر لوگوں کے دکھاوے کے طور پر تو کیا کرتے کہ سرکار پر طنز کر رہے ہوتے، لیکن سرکار کا نام لے کر طنز نہیں کرتے تھے، بلکہ مذمم کہہ کر طنز کرتے، کہتے مذمم کی یہ بات ہے، مذمم کی یہ خامی ہے، مذمم کے اندر یہ نقص ہے۔ تو لہذا مکہ کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ ہم محمد بھی کہیں اور نقص بھی نکالے تو آج کے 14ویں صدی کے ملا سے تو وہ مکہ کے کافر بہتر تھے کہ جو محمد سمجھ کر محمد پر نقص نہیں نکالتے تھے، بلکہ مذمم کہہ کر نقص نکالتے تھے۔ تو محمد کہتا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے یا نقص نکالنا چھوڑ دے، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ دورنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ منافقانہ چال نہیں چل سکتی، یہ جو کبھی اس لڑی میں کبھی اس میں بس ایک طرف ہو کر رہے گا، ایک طرف کا ہو کر رہے گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ کلمہ بھی پڑھے اور پھر کہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار؟ تو بہرحال مکہ کے کافر سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی نقص نکالتے تو مذمم کہہ کر نکالتے، کوئی اعلان کرتے تو مذمم کہہ کر کرتے انا محمد، مجھے تو رب نے محمد بنا کر بھیجا۔ ہمارا بات چلی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کا ایک زمانہ ہے، بس دریائے اردن کا فرق ہے درمیان میں، ایک طرف آپ کی نبوت ہے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ کی نبوت ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قاصد بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ کیا آپ وہ نبی ہیں، کیا آپ وہ نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں اور جو آخر میں آئیں گے، تو جن کا تذکرہ ہماری کتب کے اندر موجود ہے، جن کا ذکر ہم سابقہ نبیوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں، کیا آپ وہ نبی ہیں؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت یحییٰ کا وہ قاصد پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ یحییٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا آپ وہ نبی ہیں جو خاتم النبیین ہے، نبی آخر الزمان ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اگر اس پر غور کرے تو بس وہ جواب ہی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں وہ نبی نہیں ہوں، بلکہ اگر مجھے اللہ اتنی زندگی عطا فرمائے اور میں اس نبی کا زمانہ پاؤں تو میں اپنے لیے یہ شرف سمجھتا ہوں کہ اس نبی کے جوتے کے تخت میں باندھو، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ اس نبی کے جوتے کے تخت میں باندھوں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ جب وہ قاصد یہ پیغام سن کر حضرت یحییٰ کے پاس واپس پہنچا تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا اور آپ عیسیٰ سے جا کر کہو کہ اگر آپ وہ نبی نہیں ہو تو پھر یہ مردوں کو زندہ کرنا، مادر ذات اندھوں کی بینائی کا لوٹانا، کوڑ برس اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کرنا، اور جو کچھ لوگ کھا کر آتے ہیں ان کے شکم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا بتا دینا، یہ اتنے معجزات دکھانے کا پھر مقصد کیا ہے؟ یہ جو معجزات دکھا رہے ہو، یہ جتنے معجزے دکھا رہے ہو، مردوں کو زندہ کر رہے ہو، مادر ذات اندھوں کی بینائی کو لوٹا رہے ہو، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر رہے ہو، جو کچھ لوگ کھا کر آتے ہیں ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ تم بتا دیتے ہو کہ کیا کھا کر آئے ہو، اتنے معجزات دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اب سوال تو مشکل تھا نا، اللہ کا نبی ہے، سوال ہوا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اب قاسم کو فرمایا یہ معجزات میں اس لیے نہیں دکھا رہا کہ میں آخری وہ نبی ہوں، بلکہ معجزات میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، برس کے مریضوں کو شفا یاب کرتا ہوں، وہ جو ہے مادر ذات اندھوں کی بینائی کو لوٹاتا ہوں، جو کچھ تم کھا کر آتے ہو وہ بتا دیتا ہوں۔ میرا اگر یہ حال ہے
ہے جو ان کے جوتوں کے دس میں باندھنے کی خواہش رکھتا ہے تو جو نبی آنے والا ہے پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اگر میرا حال یہ ہے کہ جو ان کے جوتوں کے دس میں باندھنے کی خواہش رکھتا ہے تو پھر جو نبی آنے والا ہے جس کا میں تمہیں تعارف کرا رہا ہوں پھر وہ کتنے مقام کا مالک ہے؟ پنجابی تھوڑی تھوڑی تو سمجھ لگتی ہے نا، کیوں جی؟ وہ پنجابی میں اگر کوئی ان پڑھ پینڈو آدمی کسی کا تعارف کرا رہا ہوں بڑا عالم ہے، بڑا جناب علم رکھتا ہے، بڑا مقام ہے اس کا، وہ خود کچھ بھی نہ جانتا ہو، کیوں حضرت؟ وہ خود کچھ بھی نہ جانتا ہو تو لوگ اسے کیا کہیں کہ ہاں تیری بات صحیح ہے، تو خود الف کو کلی سمجھتا ہے، خود تو الف کو کلی سمجھتا ہے، اس کی تو تعریفوں کے بول باندھ رہا ہے، وہ بڑی بات ہوئی تو میں کو بکری کہتا ہوگا، اس سے بڑا مقام اس کا نہیں ہونے والا۔ تو سیدنا عیسیٰ نے بالکل اسی طرح فرمایا کہ اب میرا حال یہ ہے کہ میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب بھی کرتا ہوں، اندھوں کی بینائی بھی لوٹاتا ہوں، جو کچھ تم کھا کر آتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو جس نبی کا میں تعارف کرا رہا ہوں پھر اس کی عظمتیں کیا ہوگی؟ پھر اس کی عظمتیں کیا ہوگی، اس کی رفعتیں کیا ہوگی، اس کا مقام اور منصب کیا ہوگا، اس کے کمالات کا کیا حال ہوگا۔ حضور بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے جن کو امام سیدنا دات علی حجویری نے فرمایا 10 امام گزرے ہیں تصوف کے، تصوف کے کتنے امام گزرے ہیں؟ 10۔ تو ان 10 میں سے ایک نام بایزید بستانی کا بھی ہے۔ تو بایزید بستانی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ نے حج کیا نا تو بستان سے مکہ تک 12 سال لگے بستان سے مکہ تک آپ کو 12 سال کا عرصہ لگا، اور جب 12 سال کے بعد مکہ پاک میں پہنچے پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر بڑی نگاہ ڈالی، آنکھیں نیچے کر نگاہ ڈالی، آنکھیں نیچے کر لی۔ حالانکہ آپ اور ہم جب جاتے ہیں وہ سنت بھی یہی ہے کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان کی جو ہے خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے پاس اسے دیکھتا ہی رہوں، میں اسے دیکھتا ہی رہوں۔ لیکن حضور بایزید بستانی علیہ رحمت نے نظر ڈالی کعبہ پر اور نظر ڈال کر جو ہے آنکھیں نیچے کر دی۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا، یہاں تو کعبہ سے لوگ نظریں ہٹاتے نہیں ہیں، اور آپ نے کعبہ پہ نظر ڈالی اور نظریں نیچے کر لی۔ تو بایزید بستانی نے جو جواب دیا، آپ فرماتے ہیں میں کوئی یہاں پتھر دیکھنے تھوڑی آیا تھا، اگر پتھر ہی میں نے دیکھ دیکھے تو بستان میں کم تھے، بستان میں پتھر دیکھ لیتا۔ 12 سال کا عرصہ گزار کر ہر قدم پر 2 نفل پڑھ کر اگر مکہ میں پہنچا ہوں تو یہاں پتھر دیکھنے پہنچا ہوں۔ بایزید بستانی نے دوسری نگاہ اٹھائی، جب دوسری نگاہ اٹھائی تو کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جب دوسری نگاہ اٹھائی تو کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، نظریں پھر نیچے کر لی، نظریں پھر نیچے کر لی۔ اب لوگوں نے کہا حضور پہلے تو چلو پتھر نظر آ رہے تھے، اب کیا ہوا، اب نظریں کیوں نیچے کر لی؟ فرمایا نظر اس لیے تھوڑی ڈالی تھی کہ اگر وہ نظر آئے تو اس کے ساتھ پتھر بھی نظر آئے، کے ساتھ پتھر کیوں نظر آتے ہیں۔ اب جب تیسری مرتبہ نگاہ اٹھائی تو کچھ بھی نہیں، جدھر نظر ڈالتے ہیں وہ یار کا جلوہ ہی جلوہ، اب وہ کعبے والا ہی نظر آتا ہے۔ تو وہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا عظمت مصطفیٰ کو ذرا دیکھوں تو صحیح، رفعت مصطفیٰ کا ذرا مشاہدہ تو کروں۔ فرماتے ہیں میری روح نے پرواز کرنا شروع کی، میری روح نے پرواز کرنا شروع کی، 7 آسمان کراس کر گئی، سدرہ کراس کر گئی۔ جب سدرہ سے میں آگے نکلا تو اب اللہ جل وعلا نے مجھ سے کہا بستانی کہاں جا رہے ہو؟
اللہ نے مجھ سے کہا مستعمی کہاں جا رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مولا اس مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں شب معراج تیرے یار کے طلبے لگے تھے نا، اس مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات نے مستعمی کو فرمایا مستعمی وہاں تک تو کسی کا تصور نہیں جا سکتا، لہذا یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ جہاں یار کے طلبے لگے ہوئے وہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تو اگر یار کے طلبوں کا عالم یہ ہے تو یار کے سر انور کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں یار کے طلبوں کی رفتیں یہ ہے تو پھر یار کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی رفتیں اور بلندیاں کیا ہوگی؟ اس لیے رب نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری بات عرض کر دوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اختیارات کی بات ہو رہی، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا اور مجھے 3 دعاؤں کا اختیار دیا گیا۔ یہ حدیث تو ہم سارے پڑھ کر مولوی سنا دیتے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور ہم نے نہیں کی۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ نبی کی باقی دعائیں جو ہیں وہ رد ہوتی ہیں۔ نبی کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے، نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں لانا کہ نبی کی دعا رد ہوتی ہے، نبی کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ وہ دعائیں ہیں جو فوق الفطرت ہے، فطرت سے ہٹ کے ہے، عام روٹین سے ہٹ کے ہے، جن کو عقل انسانی سمجھنے سے تاثر ہے، یہ وہ دعائیں۔ تو لہذا فرمایا مجھے 3 دعاؤں کا اختیار دیا، 2 تو میں نے یہی مانگی، ایک دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اور کہنے کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے؟ فرمایا اس دینے کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جب حضرت آدم کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، حضرت موسیٰ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، حضرت عیسیٰ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، سیدنا ابراہیم کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، حضرت نوح کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس دینے کے لیے میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ اب یہاں سے ایک پتہ تو یہ چلتا ہے کہ سرکار اللہ ہے یا غیر اللہ ہے، یا تھوڑا بول رہے سرکار اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اس دینے کے لیے سنبھال کے رکھی ہے جس دن آدم کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک تھا تو مصطفیٰ نے کیوں فرمایا کہ اس دن میری مدد کی ضرورت ہے؟ ان کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، اس لیے اس دن کے لیے میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی کہ جن کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے لبے بام تماشا بھی، عقل تو سوچ رہی کہ کیا کروں، وہ عشق تھا جو نارے نمرود میں کود پڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود میں ڈالے گئے تو جبریل علیہ السلام آئے۔ قرآن یہ کہتا ہے جبریل نے آ کر کہا ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو یہ سمجھ لگتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے مدد نہ لی۔ جہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے وہاں غیر اللہ کا مدد کرنا بھی تو شرک ہے نا۔ جہاں مدد لینا شرک ہے وہاں مدد کرنا بھی شرک ہے۔ تو کیا جبریل شرک کرنے آئے تھے یہ کہے گا کہ میری مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرو؟ چلو جی یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو کیا اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے؟ کیوں جی؟ بالکل نہیں۔ بھائی اللہ سے مانگنا تو شرک نہیں ہے نا، اللہ سے تو مانگنے کا ہمیں حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، یا استجیبوا لی، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی مانگو مجھے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے نا۔ تو جب جبریل علیہ السلام کی مدد کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ٹھکرایا، فرمایا تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ سے مدد مانگ لو۔
پھر اللہ سے مدد مانگ رہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کو جواب کیا دیا؟ فرمایا اس کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس سے بھی مدد نہیں مانگتا ہوں. کیا اسے خبر نہیں کہ اس کا یار آنکھ میں پڑا ہوا ہے؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پتا ہے کہ یار آنکھ میں کیا ہے, جو کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی. سبحان اللہ. تو کیا رب سے بھی مدد مانگنا شرک تھا کہ ابراہیم نے مدد نہ مانگی؟ بلکہ یہ وہ مقام عشق ہے کہ جہاں تو اور میں درمیان میں سے ختم ہو جاتا ہے, بس فقط تو ہی تو رہ جاتا ہے. اور جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بن مانگے وہاں سے سارے معاملات چل رہے ہوتے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کہ وہ میری مدد کی ضرورت ہوئی. آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. قیامت کا جب دن ہوگا, آپ تو میں یہ چھوٹی سی محفل سجائے بیٹھے ہیں, قیامت کے دن بہت بڑا میلاد ہوگا, اور اس میلاد کا پھر عالم کیا ہوگا کہ صدارت رب کی ہوگی, مہمان خصوصی مصطفیٰ. صدارت رب کی ہوگی اور مہمان خصوصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ لوگوں کے حواس کام کرنا چھوڑ دیں. یہ سارے لوگ بے حواس ہو کر بیٹھے ہوں گے, بالکل سم بکمن, نہ کچھ سمجھ آتی ہے نہ کچھ, بس حواس مانگتا ہو کر بیٹھے ہوں گے. اللہ جل مجدہ ان کی طرف الہام کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ ان کی طرف الہام کرے گا. اور الہام کیا ہوگا؟ اور محشر کے لوگوں کی طرف الہام کر کے رب فرمائے گا, ذرا خیال کرو نا, جب تم دنیا میں تھے, جب تم دنیا میں تھے تو اس وقت جب تم کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے, الہام حدیث میں آتا ہے الہام کیا جائے گا حشر کے دن لوگوں کی طرف. وہ تو رب فرمائے گا تم سوچو نا, جب تم دنیا میں تھے اور جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے, کسی جگہ معاملے کے اندر تمہیں مشکل آتی تھی تو تم اس وقت اپنا سفارشی ڈھونڈتے تھے. اس سے بڑی مشکل کون سی ہے کہ تم قیامت کے دن پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہو, اور کیفیت یہ ہے کہ زمین تانبے کی بن چکی ہے, سورج سوید نیزے پہ آ چکا ہے. اس سے بڑی مشکل تم پر کون سی آئے گی؟ اس سے بڑی پریشانی تمہارے لیے کون سی ہے؟ دنیا میں تمہیں پریشانی آتی تھی تو تم سفارشی ڈھونڈتے تھے, یہاں سفارشی کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو؟ یہاں سفارشی کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو؟ تو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے, ہاں اب ہمیں سفارشی ڈھونڈنا چاہیے. وہ جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس, آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, کسی اور کی طرف جاؤ, میں تو اپنے معاملے کے اندر ہوں, مجھے تو اپنا معاملہ حل کرنا ہے. تو لہذا وہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, موسیٰ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام سے قوم چلتی ہوئی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اذهبوا الى غیری تو کہیں گے, لیکن ہر نبی اگلا در بتاتا رہے گا, ہر نبی اگلا دروازہ بتاتا رہے گا, فلاں کے پاس جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ہاں میں تمہارا مسئلہ حل تو نہیں کر سکتا, لیکن تمہیں ایک ایسا آستانہ بتاتا ہوں, ایک ایسا آستانہ بتاتا ہوں کہ جس آستانے پہ جا کر دنیا کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے. اور وہ آستانہ ہے کہ صاحب آستانہ کے لفظ پر ایک لفظ لا نہیں ہے کہ جو آیا ہے, جو مانگا گیا ہے وہ اسے عطا کیا گیا. تو لہذا اس آستانہ پہ جاؤ, وہاں جا کر تمہاری پریشانی کا مسئلہ حل ہوگا, وہاں تمہارا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لوگ آقا آئیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سرکار فرمائیں گے میں ہی تو تھا تمہارے لیے, میں ہی تو تھا, تم ایسے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے. تو آپ کے ساتھ ذرا سوال یہ ہے کہ جہاں اللہ نے سفارش کے لیے الہام کر دیا تھا وہاں سفارشی کا الہام بھی کر دیتا. کیوں جی؟ یہاں سفارش کا الہام ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ جی تم سفارشی ڈھونڈو, وہاں سفارشی ہی بتا دیتا کہ سفارشی بھی فلاں ہے. اس کی کیا ضرورت تھی کہ کبھی آدم کے پاس جاتے ہیں, کبھی نوح کے پاس جاتے ہیں, کبھی خلیل کے پاس جاتے ہیں, کبھی کلیم کے پاس جاتے ہیں, کبھی روح اللہ کے پاس جاتے ہیں. اتنے در گھمانے کا مقصد کیا تھا؟
اتنے دروازوں پر گھما گھما کر آخر میں جو درے یار پر لانا تھا تو مقصد کیا تھا بتائے بغیر اتنے در گھمانے کا؟ اصل بتانا مقصود یہ تھا کہ دنیا میں رہ کر تو میرے یار کے سے بدل ماننے کو، میرے یار کے آستان میں آنے کو شرک سمجھا کرتے تھے۔ آج بتاؤ یار کے علاوہ ہے کوئی ہمارا مددگار؟ آج بتاؤ نا یار کے علاوہ کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ وہاں براہ راست رب کیوں نہ کہہ دیا؟ رب نے الہام کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ کسی سے کوئی سفارشی ڈھونڈو؟ براہ راست کہہ دیتا مجھ سے مانگ لو، میرے پاس آؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ مجھ سے مانگو کا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سفارشی ڈھونڈو۔ تو جو چیز جو ہے وہاں یہاں شرک ہے تو پھر قیامت میں بھی شرک ہے، اور اگر قیامت میں شرک نہیں تو پھر دنیا میں بھی شرک نہیں ہے۔ تو لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے یہ شرک نہیں۔ وہاں شریعت میں جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے۔ اور خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال دوستو، سرکار فرماتے ہیں پھر میں اٹھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور اللہ اس دن جو ہے ایک محل نما گھر کے اندر جلوہ گر ہوگا۔ محل نما گھر ہوگا رب کا، اس کے اندر وہ جلوہ گر ہوگا، اور جب میں اس محل کے دروازے کی طرف جاؤں گا تو رب دروازہ کھول کر باہر نکل کر میرا استقبال کرے گا۔ رب میرا استقبال کرے گا، سونے آنا۔ اب اندر بلانے کے بعد پھر رب کہے گا سونے کیویں آنا ہے؟ پنجابی سمجھ لگتی ہے نا، سونے کیویں آنا ہے، کیسے آنا ہوا ہے؟ تو پھر میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا یہ تیری ساری مخلوق جو ہے اس طرح در بدر پھر رہی ہے، اور تو نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ محبوبہ اصل میرا مقصود تو تیری ذات ہے، باقی سارے تو میں نے تیری وجہ سے بنائے۔ میرا اصل مقصود تو تیری ذات تھی، باقی جتنے بنائے ہیں وہ تیری وجہ سے بنائے ہیں، تیری وجہ سے کائنات مادے وجود میں آئی ہے۔ سونے اصل مقصد تو تیری ذات تھی۔ تو اس رب کبھی بھولتا بھی ہے کیا؟ نہیں۔ تو جب رب نے کہا تھا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ سونے کوئی گواہ ہے اس پر کوئی گواہ ہے کہ میں نے تو اسے یہ کہا تھا؟ او مولا گواہ 1,23,999 اس پر گواہ ہے، 1,23,999 اس پر گواہ ہے۔ تمام نبیوں کے پاس میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں جاؤں گا ان سے کہوں گا میں نے رب سے یہ بات کی ہے، رب نے مجھ سے کہا تھا نا آؤ ذرا گواہی دے دی۔ تو پھر یہ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے جلوس کی صورت میں قیادت مصطفیٰ فرما رہے ہوں گے، جلوس کی کیفیت میں جو ہے بارگاہ رب ذوالجلال میں جائیں گے، اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہاں تو نے یہ کہا تھا کہ محبوبہ میرا اصل مقصد تو تیری ذات ہے، باقی تو تیری وجہ سے میں نے بنائے۔ رب محبوب آقا فرماتے ہیں جب انبیاء علیہ السلام یہ گواہی دیں گے تو اللہ جل مجدہ کے تخت کی بائیں جانب میں کرسی ہوگی، اور اس کرسی پر رب مجھے فرمائے گا سونے یہاں جلوہ گر۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود۔ تو اس کو مقام محمود کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ اس ہستی کے بیٹھنے کی جگہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، اور سرکار کے ہاتھ میں اس دن جو ایک جھنڈا ہوگا لوائے حمد، جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوا کے تھلے سبا وہ چلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تھلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ وہ لوائے حمد وہ اصل میں ہے کیا کہ جتنی اللہ کی حمدیں کی گئی ہے، اللہ قیامت کے دن ان حمدوں کو جھنڈے کی صورت میں بدلے گا، اور وہ جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، وہ جھنڈا کس میں ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جو
اس قوم کا سردار اور سپہ سالار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے کہ سارے اب اس کے پیچھے چلو، تو قیامت کے دن جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے میرے مصطفیٰ کے پیچھے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد۔ دوستو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پھر اس دن ہوگا، انشاءاللہ وہ میلاد ہوگا کہ سرکار کی تعریفیں اس دن ہو رہی ہوگی، اور رب کیا ہوگا؟ صدارت فرما رہا ہوگا مصطفیٰ مہمان خصوصی۔ سامعین پوری مخلوق ہوگی، سامعین پوری مخلوق ہوگی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، سیدنا امیر معاویہ کی روایت بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت بخاری شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ کی مرویات میں ایک روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو، تمہارے اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، اس انعام کا شکریہ بجا رہا ہے، بس اس لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے یہاں بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہاں ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اور آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے اس انعام کا شکریہ بجا لا رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم سے قسم لینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے حجرے میں تھا، میرے حجرے کے اندر جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل نے آ کر مجھے کہا کہ محبوبہ یہ جو تیرے غلام تیرا ذکر کرنے میں لگے ہوئے تھے، رب فرما رہا ہے کہ میں فرشتوں کے اندر بیٹھ کر ان پر فخر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتوں کے اندر بیٹھ کر ان پر فخر کر رہا ہوں۔ تو لہذا جہاں یار کا ذکر ہو رہا ہو، یار کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہو، ان لوگوں کے جو ہے کے لیے رب فرشتوں کے اندر بیٹھ کر فخر کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آج میلاد کی کیفیت ہے یہ دور نبوی میں نہیں تھی۔ جیسے آج میلاد منایا جاتا ہے اس طرح نہ جلسے ہوتے تھے، نہ اس طرح جو ہے موبائل جلوس نکالے جاتے تھے، یہ تو نہیں تھا، لیکن میلاد منایا جاتا تھا۔ ابھی تازہ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی کیا؟ شادیاں ہوتی ہے نا۔ شادی وہ مولوی بھی کرتا ہے جو میلاد مناتا ہے، شادی وہ مولوی بھی کرتا ہے جو میلاد نہیں مناتا۔ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت صرف اتنی ہے نکاح پڑھایا جائے اور ولیمے کا کھانا دیا جائے، اور کھانا بھی وہی سنت ہے جو میرے مصطفیٰ نے دیا، اتنا ہی دینا چاہیے نا۔ تو جب اس مولوی سے بندہ پوچھے، جب وہ بیٹے کی شادی کرنے لگتا ہے، 8-9 لاکھ کا بینکویٹ بک کراتا ہے، اس کے اندر اعلیٰ قسم کی کرسیاں لگاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے دیتا ہے، اور پھر اس سے پوچھے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے نکاح تو صرف شادی تو صرف اتنی تھی کہ نکاح کر کے سادہ ولیمے کا کھانا دیا جاتا، تو نے یہ روشنی کیوں کی ہے؟ تو نے 8 لاکھ کا بینکویٹ کیوں بک کرایا ہے؟ اتنا پیسہ تو نے اس نکاح پر کیوں خرچ کیا؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے تو نہیں، اسے وہ بدعت نظر نہیں آتی کہ اس بچے کی خوشی تھی اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ وہاں اسے نہ یتیم نظر آتا ہے نہ اسے بیوہ نظر آتی ہے۔ جب ہم میلاد کی بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ٹھنڈیوں پہ پیسے لگا رہے ہو، یہ جو روشنیوں پہ پیسے لگا رہے ہو، کہ کسی یتیم کی مدد کر دیتے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے۔ اب میرے کو نہ وہاں بیٹے کے ولیمے کے لیے نہ بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی یتیم نظر آیا، نہ تجھے کوئی یتیم یاد آیا، نہ تجھے بدعت نظر آئی۔ وہاں تو نے پیسہ خرچ کر لیا، جبکہ یار کے میلاد کے لیے تو نص قرآنی سے ثابت تھا کہ ہو خیر مما یجمعون، جو کوئی تم جمع کر کے رکھتے ہو کہ بہتر ہے کہ میرے یار کے عمل میں خرچ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وہ 8 لاکھ میں تجھے بھولنا تجھے نظر نہیں آتا یا بدعت وہاں پر، لیکن یہاں کے جھڑیوں کی بات ہو تو تجھے بدعت نظر آ جاتی ہے، وہاں روشنیاں ہو تو تجھے بدعت نظر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جائے، یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گا۔ تو دوست محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت حسن مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو صرف ایک حدیث بیان کر کے حضرت ایک منٹ صبر کرو، ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ تفسیر مظہری کی مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز عصر کے بعد سیر کی غرض سے مدینہ سے باہر نکلے۔ تھوڑی دور جب پہنچے تو ایک قافلہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند تھا، سرخ رنگ کا اونٹ سرکار کو پسند تھا۔ ان میں ایک اونٹ سرکار کو وہ سرخ رنگ کا اونٹ پسند آیا۔ میرے آقا نے ان سے کہا یہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیچنا یا نہیں؟ سرکار نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ اس کی قیمت طے ہوئی، قیمت طے ہونے کے بعد سرکار نے ان سے فرمایا کیونکہ میں تجارت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ سیر کی غرض سے باہر آیا تھا، تو لہذا اونٹ مجھے دے دو، میں اونٹ لے جاتا ہوں اور اپنے شہر گھر جا کر وہاں سے تمہارے اونٹ کے پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں۔ اب نوید بھائی کاروبار کرتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو بزنس کرتے ہیں، اس کے چند اصول ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی خریدار آئے، کوئی چیز خریدنے آئے، یا تو وہ پیسے نقد دے دے، پیمنٹ کر دے لے جائے، اس سے نہیں پوچھا جاتا تو کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، تیرا خاندان کون سا ہے، تیری نسل کون سی ہے، کیا کہاں سے تعلق رکھتا ہے، حلالی ہے حرامی ہے، تیرے سے پوچھنے کی ضرورت، پیسے تو نے دیے چیز خرید جا، کچھ پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر وہ نقد پیسے نہیں دے رہا تو پھر یا تو وہ جانتا ہو بندہ اسے کہ یہ فلاں آدمی ہے لہذا اس سے چلو آج نہیں تو کل جا کر بھیج دے گا، کوئی مسئلہ جانتا بھی اگر بندہ اسے نہ ہو تو پھر یا اس کے لیے جو ہے کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے کہ کچھ رکھ کے چلا جا، اپنی چیز لے جا، اور وہاں سے اس کے جب پیسے بھیجے گا تو اپنی چیز لے جانے، وہ گروی بھی کچھ نہ رکھی جائے۔ پھر آخری بات ہوتی ہے کوئی شخصی ضمانت ہوتی ہے درمیان، شخصی ضمانت دی جاتی ہے کہ تیرا کوئی جاننے والا ادھر ہے کہ جو تیری ضمانت دے دے کہ میں تجھے یہ چیز دے دوں، اگر تو نہیں دے گا تو میں اسے لے لوں۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو انہوں نے اونٹ دیا، سرکار اونٹ لے کر چل پڑے، سرکار نے پیسے تو دیے نہیں، میرے آقا نے نقد پیمنٹ اس کی نہیں فرمائی۔ اب نہ وہ سرکار کو جانتے ہیں، نہ وہاں کوئی شخصی ضمانت دی گئی ہے، نہ کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے، بلکہ میرے آقا اونٹ لے کر چل پڑے۔ جب تک تو آقا نظر آتے رہے وہ سیار کی چال کو تکتے رہے، میرے آقا کی چال کو دیکھتے رہے، اور جب آقا آنکھوں سے اوجھل ہوئے اب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، اب ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا یار کیا پوچھتا ہے، بس میں تو ان کی آنکھوں کو تکتا رہ گیا، میں ان کی آنکھوں کو تکتا رہ گیا کہ جس کے لیے کسی نے کہا تھا کہ کیا خوب سجڑ دی آنکھیاں، کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے، جنہیں بھر کے سراہیاں رکھیاں نے، کہنے لگا میں تو ان کی آنکھوں کو تکتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا کیا دیکھتا ہے، میں ان کی پیشانی کو تکتا رہ گیا کہ پیشانی سے جو دور نکل کر سامنے والے پہاڑی پہ پڑ کر جو منعکس ہو رہا تھا میں اس دور کو تکتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا کیا دیکھتا ہے، بس میں ان کی زلفوں کو تکتا رہ گیا، بس زلفوں میں گم رہ گیا۔ چوتھے نے کہا کیا پوچھتا ہے، بس میں ان کے مسکرانے کو دیکھتا رہ گیا کہ جب مسکراتے تو دندان مبارک سے جو نور چھڑ کے نکل رہا تھا بس میں اسے تکتا رہ گیا۔ فاطمہ نے کہا کیا پوچھتے ہو، بس میں تو یار کی چال ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو یار کی چال ہی دیکھتا رہ گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا او بھائی وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر، اپنے حسن کا جادو جگا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کر لے گئے۔
تو جب قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی نے خیمے سے پردہ ہٹایا، کہا خبردار اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اونٹ ہتھیار کرنے گیا ہے، انا ضامنۃ، میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو پیسے میں دوں گی۔ سبحان اللہ، اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو پیسے میں دوں گی۔ انہوں نے کہا کیا تو انہیں جانتی ہے؟ اس نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب تم باتیں کر رہے تھے نا، جب تم باتیں کر رہے تھے تو میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر ان کے چہرے کو جب تکا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کسی جھوٹے کا نہیں، یہ سچے کا چہرہ۔ سبحان اللہ، تو اس لیے چہرے کو دیکھ کر میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر وہ پیسے دینے نہ آئے تو پیسے میں دوں گی۔ اور تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام کھجورے لے کر اور اونٹ کے پیسے لے کر وہاں پہنچے، کہا یہ ہمارے آقا نے کھجورے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہے اور یہ اونٹ کے پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا پیسے بھی سنبھالو، کھجورے بھی سنبھالو، یہ بتاؤ سونا رہنا کتنے، وہ رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جسے دنیا نخلستان مدینہ کہتی ہے وہ ہمارے یار کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، جسے دنیا نخلستان مدینہ کہتی ہے وہ ہمارے یار کا گھر ہے۔ تو لہذا سناؤلہ پانی پتی کہتے ہیں پورے قافلے والے وہاں سے اٹھے اور آ کر حلقہ بگوش اسلام کو۔ سبحان اللہ، تو جن آنکھیاں نے دل بھر ڈٹھا، جن آنکھیاں نے دل بھر ڈٹھا، جیسی او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، ہن آسان لگ پئیاں وما لینا۔ سبحان اللہ۔